درمیان قائم رکھو، اور جو اللہ نے ایک تعلق بنایا ہے شرعاً نکاح کا اپنے والدین کی مرضی کے ساتھ، ان کی دعائیں لے کر یہ قدم اٹھاؤ۔ ایسے دلیر نہ ہو جاؤ کہ بس میری پسند ہے، میں نے شادی کرنی ہے، نہیں تو میں کورٹ میرج کر لوں گا۔ بے برکت ہوتی ہیں وہ زندگیاں جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی، ناکام ہوتی ہیں وہ زندگیاں جو ماں باپ کی دعا نہیں لے سکتی۔ اپنے استادوں کا ادب کرو، جن سے پڑھتے ہو وہ تمہاری زندگی بھر کے تمہارے آقا ہیں۔ حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بیچ دے، جہاں چاہے بیچ دے۔ اور یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے۔ میری بسم اللہ یہاں سے ہوئی تھی، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ 3 دن صرف جایا کرو جماعت، زیادہ نہیں۔ لانگ ویکنڈ آ جائے 3 دن، آج کل تو ویسے ہی 3 دن پڑھائی ہے، 3 دن بند ہے ایسی، تو آپ لوگ 3 دن جماعت میں جایا کرو۔ جو نمازیں قضا ہوگی اس پہ توبہ کر لو، اور آج کے بعد یا اللہ نہیں چھوڑوں گا، اور پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کوئی باریک حساب تو لیتا نہیں، اگر وہ باریک حساب لے پھر تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا موجاں بخین بخین، موجاں ہو گئیں موجاں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کس بات کی موجاں؟ کَإِنَّ الْكَرِيمَ إِذَا قَدَرَ عَفَا، سخی بادشاہ پکڑ بھی لے تو پھر سخاوت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی تم کہو کہ ہن نماز ہی نہیں پڑھنی، اللہ آپ ہی چھوڑ دے گا۔ حسینی فلسفہ سامنے رکھو کہ کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی۔ اگر 1400 سال کی تاریخ میں کسی کو گنجائش ملتی نماز چھوڑنے کی تو کربلائی قافلے کو ملتی، کہ جن پر ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، جن کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہی تھی، اور اوپر تپتا ہوا سورج تھا اور نیچے جلتی ہوئی ریت تھی، اور یہ سارا جنتی ٹولہ تھا سارا۔ جنگ سے پہلے امام علی کی آنکھ لگ گئی، اتنا قلبی اطمینان کے آنکھ لگ گئی۔ کسی کو کوئی بیماری سنا دو بھیڑ سی تو اس کا سونا ہی حرام ہو جاتا ہے، اور آپ سامنے موت نظر آ رہی اور آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا بھی اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہہ رہے ہیں بیٹا تجھے لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ یہ جنتی قافلہ ہے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اشارہ کیا، آپ کے رائٹ سائڈ پر زہیر تھے، زہیر بن قین، کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ تو اس کے ساتھ ایک دوسرا سردار کھڑا تھا، عمران بن حسین کوفی، وہ کہنے لگا تمہاری تو ہوتی ہی نہیں۔ ان کا لخ لعنت ہے، آل رسول کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ نماز کے لیے جنگ نہیں روک رہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا چلو جام شہادت نوش کرو، آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں کو نماز پڑھائی، آدھوں کو جنگ کروائی، پھر ان آدھوں کو نماز پڑھوائی اور پہلوں کو جا کے جنگ پہ کھڑا کیا، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی